حضور مسجد اقصی کے اندر کل انبیاء کرام کو امامت کرواتے ہیں، اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے والد گرامی، ان کو سلام کہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات کج علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہر بات سے لوگ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے، آپ تو کہتے ہیں کہ حضور کو سب کچھ پتا ہے، اگر پتا تھا جبریل امین نے کیوں کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام؟ آپ بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، کوئی مہمان آئے اور جو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، استقبال کرنے والے، مہمان کو سب کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ممتاز صاحب ہیں، یہ محمد یار صاحب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا مہمان ان کو جانتا ہو، مگر جاننے کے باوجود جو مہمان آتا ہے، میزبان اس کی کیا کرتا ہے؟ تعارف کرواتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کہیے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں اور حضور کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ بواب اسی طرح پوچھتا ہے کون؟ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ بواب پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں میرے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بواب پوچھتا ہے کیا آج ان کو بلایا گیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو سیر کے لیے آج بلوایا۔ چنانچہ بواب دوسرے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہے، اہلم و سہلم کہتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ جبریل امین اسی طرح تعارف کرواتے ہیں اور حضور اپنے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ حضور کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر بھی بواب اسی طرح پوچھتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات تیسرے آسمان پر جاتے ہیں اور تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر تاجدار کائنات چوتھے آسمان پر جاتے ہیں اور چوتھے آسمان پر حضور کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ جاتے ہیں، حضور کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضور ان کو سلام کہتے ہیں اور جواباً وہ بھی حضور کو سلام کرتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پر حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور وہاں پر جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات کرواتے ہیں۔ گویا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رشک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہی ہیں وہ نبی جن کو اللہ پاک نے جن کی امت کو میری امت پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہی ہے وہ نبی جن کی امت کثرت کے ساتھ اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو چھٹے آسمان پر حضور کی ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہے اور وہاں پر حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
پھر تاجدار کائنات کا سفر معراج 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف شروع ہوتا ہے۔